اندر والا اسپیکر باہر والا کیوں کھولنا؟ کیا باہر والا کھولنے کا کیا فائدہ؟ باہر باہر کس کو سنانا ہے؟ سنانا تو ان کو ہے. اندر والا کھول رہا ہوں. اندر والا یہ والا کھولنا. یہ والا نہیں ہے، صرف اندر والا ہے، باہر والا ہے. چلو قرآن پاک کا صفحہ نمبر 84 ہے جی. سورت کا نام سورۃ النساء، آیت نمبر 85، آیت نمبر 86 اور 87 ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم سلام کیے جاؤ، فَحَيُّوا، پس تم جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْہَا، اس سے بہترین، أَوْ رُدُّوهَا، یا اس جیسا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے کا حساب کتاب لینے والے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، البتہ ضرور بضرور تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا. لا ریب فی، اس قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، حدیثہ، ادروئے بات کے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بینکم. صدق اللہ العظیم. پچھلے درس کے اندر اچھی اور بری سفارش کے متعلق کچھ باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھیں. آج کے درس میں معاشرتی معاملات میں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے ایک بڑا سنہری اصول قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بیان کیا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جس وقت دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں تو عند الملاقات انہوں نے جو کلمہ اپنی زبان سے سب سے پہلے نکالنا ہے وہ کلمہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام کیا جائے، کلام بعد میں کیا جائے، گفتگو بعد میں کی جائے، اور سلام جو ہے نا اس کو مقدم رکھا جائے. تو سب سے پہلے جو ملاقات کے وقت آپ نے کلام کرنا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے سلام کا کلمہ اپنی زبان سے نکالنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جانتے ہو تو اس کو بھی سلام کرو، اور اگر کسی کو نہیں پہچانتے تو اس کو بھی سلام کرو. تو اسی کے متعلق آج کے سبق کے اندر جو ہے نا بات ہوگی کہ سلام کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کن الفاظ کے ساتھ کرنا ہے، اور کس انداز کے ساتھ سلام کرنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. چنانچہ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جس وقت تم سلام کیے جاؤ، جس وقت کوئی تم کو سلام کرے تو فَحَيَّوْا، پھر تم بھی جو ہے نا جواباً اس کو سلام کرو. فَحَيُّوا، اس کو جواب کے اندر تم بھی سلام کرو. بِأَحْسَنَ مِنْہَا، یا تو اس سے بہترین جواب اس کو دو، أَوْ رُدُّوهَا، یا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جتنا سلام اس نے تمہیں کیا ہے اتنا جواب جو نا تم اس کو ضرور لوٹاؤ. تو اس کے اندر جو نا یہ بات آئی کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، یہ تحیہ جو ہے یہ حی سے ہے، حی سے.
اور حی جو ہے نا یہ کسی کی زندگی کی دعا کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. جیسے عرب کے اندر یہ لفظ مشہور تھا، حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے، اللہ تجھے سلامت رکھے. یہ حی سے ہے. تحیو یہ حی سے ہے، زندگی کی دعا کرنا، کسی کی سلامتی کی دعا کرنا کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے زندہ رکھے، اللہ تجھے آباد رکھے. اور پھر یہ ملک کے معنی کے اندر بھی آتا ہے. یہ تحیہ کا لفظ ملک کے معنی کے اندر بھی آتا ہے. جیسے ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہاں پہ کیا معنی ہے کہ میری ساری باتیں، خواہ وہ مالی ہوں، خواہ وہ قولی ہوں، خواہ وہ بدنی ہوں، ان کا مالک اللہ ہے. تو التحیات، یہ تحیہ، یہ حی کا لفظ جو نا ملک کے لیے بھی آتا ہے. بہرحال اس جگہ کے اوپر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ دعا کے معنی کے اندر آیا ہے. یہ دعا کے لیے بھی آتا ہے، سلام کے لیے، سلام بھی دعا ہی ہے، سلام کے لیے بھی آتا ہے اور ملک کے لیے بھی آتا ہے. یاد رکھیے زمانہ جاہلیت کے اندر جہلاء جو لوگ تھے قبل از اسلام، ان کے ایک دوسرے کو سلام کرنے کے مختلف انداز تھے. کبھی جو نا وہ یوں کہا کرتے تھے انعم صباحاً، جس وقت صبح ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو وہ ایک دوسرے کو یوں کہتے کہ تیری صبح اچھی ہو، پھر اس سے اچھا شگون لیتے. جس بندے کی صبح اچھی ہے اس کا سارا دن جو ہے نا وہ اچھا ہے. تو کوئی شریعت کی جانب سے کوئی مقرر لفظ نہیں تھا، جو کسی کی زبان کے اندر آتا بہتر سمجھتا وہ اس کو جو ہے نا ادا کر دیتا. آج کل کے دور کے اندر بھی بہت سارے فیشنیبل لوگ جو ہیں انہوں نے سلام کرنے کو ترک کر دیا ہے اور مغربی تہذیب کو اپنا لیا ہے. جس طرح مغربی تہذیب کے لوگ آپس میں ملاقات کے وقت عجیب و غریب جو ہے نا وہ الفاظ نکالتے ہیں. صبح کا وقت ہے تو گڈ مارننگ کہتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے تو گڈ آفٹر نون کہتے ہیں، شام کا وقت ہو گڈ ایوننگ کہہ دیتے ہیں. اسی طرح جو نا ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت بسا اوقات ہائے کا لفظ بول دیتے ہیں، اور جس وقت رخصتی ہوتی ہے اس وقت جو ہے نا بائے کا لفظ جو ہے نا وہ بول دیتے ہیں. تو یہ ساری مغربی تہذیب سے جو متاثر لوگ ہیں انہی کے الفاظ جو ہے نا آج کل مسلمان بھی اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ بولتے ہیں، اور جو سلام والا محبت کا پیغام تھا اس کو انہوں نے ترک کر دیا. جو الفاظ میرے نبی کی سنت میں آئے ہیں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، اس کو انہوں نے ترک کر دیا. اور سلام کے الفاظ تو ایسے بہترین الفاظ ہیں کہ بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو سلام سکھلایا اور جا کے کہا کہ فرشتوں کو جا کے سلام کرو، اور جو وہ تمہیں جواب دے نا وہی جواب تیرا اور تیری نسل کا جو ہے نا وہ ہوگا. پھر آگے سے فرشتوں کو جس وقت سلام کیا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہی جواب جو ہے نا وہ اسلام والے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ چلتا آ رہا ہے. بہرحال جو مغربی تہذیب کے لوگ ہیں، غیر مسلم قسم کے لوگ ہیں، وہ تو اس طرح کے اپنی منمانی کرتے ہوئے طرح طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ بولتے ہیں. اب تو المیہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر جو دین دار جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اپنی جماعتوں کے الگ شعار بنا لیے ہوئے ہیں. سلام کو ترک کر دیا انہوں نے، اور سلام کی چپ کرا یار، سلام کو انہوں نے جو نا ترک کر دیا، اور سلام کی جگہ کے اوپر انہوں نے اپنی جماعت کے جو ہے نا شعار کے طور پہ مختلف الفاظ جو ہے نا وہ نکال لیے ہیں. مثلا بعض جو ہے نا پھر ایک فرقہ ایسا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا عند الملاقات یہ لفظ بولتے ہیں المدینہ مدینہ مدینہ. یہ ان کا شعار ہے کہ میرا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے، کیا تمہارا بھی تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے کہ نہیں. اور ایک طبقہ ایسا ہے وہ عند الملاقات سب سے پہلے اپنی زبان سے یہ کلمہ نکالتا ہے یا علی مدد، تاکہ اس کو اشارہ ہو جائے کہ میرا فلاں طبقے کے ساتھ تعلق. اب اسلام کدھر گیا؟ اسلام کی روح کہاں گئی؟ جو میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی وہ کدھر گئی؟ وہ مٹ گئی، وہ ختم ہو گئی.
اسلام نے اپنے پیروکاروں کو جو بات سکھلائی ہے وہ یہ ہے کہ عند الملاقات ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یوں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کلمہ جو ہے نا وہ سکھلایا۔ اور یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے، کبھی آپ اس کے معنی کی طرف توجہ تو کریں۔ السلام علیکم، اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا اللہ رقیب علیکم، کہ اللہ تمہارا نگہباں ہے، اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہ کلمہ جو ہے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو ہے نا وہ سکھلایا، اور یہ کلمہ اتنا بہترین کلمہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر جتنے غیر مذاہب ہیں ان کے جو اسلام کے طریقہ کار ہیں ان کے اندر یہ سلامتی والی دعا جو ہے نا وہ پائی نہیں جا رہی۔ انسان غور کرے نا، ایک مسلمان جس وقت دوسرے مسلمان کی زبان سے اپنے لیے یہ کلمہ سنتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر اس کو اس کے معنی کا پتہ ہے تو اس کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہوگی، یار کتنا اچھا آدمی ہے، اس کی زبان سے میرے لیے سلامتی کی دعا نکل رہی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تجھے سلامتی میں لے آئے، اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تیری نگہبانی کرے، اللہ تجھے دنیا اور آخرت کی آفات اور مصائب اور پریشانیوں اور دکھوں اور تکلیفوں سے بچا لے، اللہ تیری آخرت کو بھی سنوار دے اور دنیا کو بھی سنوار دے۔ کتنا اچھا آدمی ہے، میرے لیے اپنی زبان سے دعائیں نکال۔ ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں تیرے اوپر ہوں، وبرکاتہ، اس کی برکتیں تیرے اوپر ہوں۔ جس وقت دوسرے مسلمان کی زبان سے اپنے لیے یہ کلمہ جو ہے نا وہ سنتا ہے، وہ مسلمان کتنا خوش ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اس مسلمان کے لیے محبت جو ہے نا اجاگر ہوتا ہے۔ گویا کہ لفظ سلام جو ہے اس کے اندر مسلمانوں کے درمیان محبت کا پیغام ہے، اتنا بہترین کلمہ ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم اتنی دیر تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تم مومن نہیں بن جاتے، ولا تؤمنون حتی تحابوا، اور تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ایک مومن کی دوسری مومن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اب محبت کیسے ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بیان کر دیا، فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسی خبر نہ بتلاؤں کہ جس کو تم پکڑ لو گے، جس کے اوپر تم عمل کرنے لگ جاؤ گے، تحاببتم، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ۔ اور بعض روایات میں آتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتائیے ہمیں۔ بعض روایات میں اللہ کے پیغمبر نے خود ہی جو ہے نا وہ بتا دیا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، سلام کے کلمات کو آپس میں ایک دوسرے کو رواج دو، پھیلاؤ اس کو، یہ تمہاری محبت کا سبب ہوگا۔ جس وقت تمہارا ایمان ہوگا اور آپس میں محبت ہوگی پھر تم جنت کے اندر داخل۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے قیمتی عمل کون سا ہے، سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا غریب کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ آپ بازار کے اندر نکل جایا کرتے تھے، خرید و فروخت مقصد نہیں ہوتا تھا، کوئی تجارت مقصد نہیں ہوتا تھا، کوئی لین دین مقصد نہیں ہوتا تھا، صرف محض اس غرض سے کہ بازار نکل کے لوگوں کو میں آج سلام کروں گا، مجھے بھی جو ہے نا ثواب ملے گا اور لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ دعا مل جائے گی۔ صرف سلام کو عام کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اس سلام کو پھیلانے کے لیے آپ جو ہے نا بازار کے اندر نکل جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آیا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بڑا بخیل انسان وہ ہے جو سلام نہیں کرتا۔ اس لیے سلام کے اندر جو ہے نا سلام کو عام کرنا چاہیے، سلام نہ کرنا یہ بخل کا مظاہرہ ہے، اپنے آپ کو بخل سے جو ہے نا بچانا چاہیے۔ گویا کہ یہ سلام کرنا بھی ایک قسم کی سخاوت ہوئی، سخاوت ہی ہے نا کہ آپ جو ہے نا ہر کسی کو سلام کر رہے ہیں اور دعائیں جو ہے نا مفت کے اندر دے رہے ہیں۔
یہ زبان کی سخاوت آپ کر دیں، ایک مال کی سخاوت آپ کرتے ہیں۔ اب ہر بندہ جو ہے نا وہ سخی نہیں ہو سکتا، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس مال نہیں۔ جس کے پاس مال ہے وہ تو مال کی سخاوت کرے گا، لیکن جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کیسے سخاوت کرے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریب بندہ سخاوت سے محروم ہو گیا؟ نہ، اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو علم کی سخاوت کرے، اور اگر کسی بندے کے پاس مال بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، تو کم سے کم اچھا بول کے تو وہ سخاوت کر سکتا ہے نا۔ یہ اچھا بولنا اور سلامتی کی دعا کرنا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا اور سلام کو ترویج دینا، رواج دینا، عام کرنا، سلام کو پھیلانا، یہ بھی بہت بڑی سخاوت ہے۔ اس لیے فرمایا افش السلام، اسلام کو عام کرو، اسلام کو پھیلاؤ، اس کو رواج دو، اور پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسلام کے اندر انسان پہل کرے، خود جو ہے نا اسلام کے اندر جو ہے نا وہ پہل کرے۔ اسی آیت کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ پھر اس کی تفسیر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کی۔ سوال کیا تھا، بات کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سلام کیے جاؤ، کوئی بندہ تمہیں سلام کرے تو اس کا بہترین جواب دو۔ اگر بہترین احسن انداز سے جواب نہیں دے سکتے، اور کم سے کم اتنا سلام تو اس کو دوبارہ لوٹاؤ جتنا اس نے تمہیں کیا ہے۔ اور اس کی تفسیر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یوں ثابت کی کہ ایک صحابی آ جاتے ہیں، وہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور بندہ آ جاتا ہے، اس نے ایک کلمے کے اضافے کے ساتھ سلام کیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے ایک کلمے کے اضافے کے ساتھ اس کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی قرآن کی آیت ہے جی، بے احسن منہا، جو کوئی تمہیں سلام کرے تم اس کو بہترین جواب دو۔ وہ بہترین جواب کیا ہے جی؟ کہ اگر کہنے والے نے تم کو السلام علیکم کہا تو تم اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ اس کو جواب دو۔ اور اگر کہنے والے نے آپ کو یوں سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ بہترین جواب اس کو دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ کے پیغمبر نے بے احسن منہا کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ پھر کچھ دیر گزری، ایک اور جو ہے نا آدمی آ جاتا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام اس انداز کے ساتھ کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اور آپ کے اوپر اللہ کی برکات بھی نازل ہو۔ اب اس بندے کو آپ نے جواب یوں دیا وعلیکہ، بس آگے والے الفاظ نہیں۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، پہلے بندے کو تو آپ نے اضافی دعا جو نہ دی، دوسرے بندے نے سلام کیا اس کو بھی آپ نے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ جو نہ دعا دی، اور جب میری باری آئی تو میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے صرف مختصر سا جواب دیا وعلیکہ۔ آپ نے کہا تم نے ہمارے لیے چھوڑا کہاں ہے؟ کوئی بات چھوڑی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں اضافہ کریں؟ اب ظاہر بات ہے کہ خام خواہ کی طوالت کرنا بھی تو مقصود نہیں تھا نا، ہر کسی نہ کسی جگہ کے اوپر سلام کی انتہا تو ہونی تھی نا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم نے ہمارے لیے چھوڑی کوئی بات نہیں کہ ہم اس کے اندر مزید جو نا اضافہ کر دیتے، اس لیے میں نے جو نا تمہیں وہ جواب دیا ہے علیکہ، کہ تیرے اوپر بھی یہی ساری چیزیں ہوں۔ اور یہ جو ہے یہ دوسری لفظ کی جو نا وہ دلیل بن گئی، او ردوہا، کہ کم سے کم اتنا تو اس کو جواب دو، اور اللہ کے پیغمبر نے اتنا ہی جواب اس کو جو ہے نا لوٹا دیا۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، جس وقت بندہ حدیث کی روح میں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے آ کے سلام کیا، آپ نے کہا، اس نے کہا تھا السلام علیکم، آپ نے کہا 10 نیکیاں اس کے لیے ہو۔ ایک بندے نے بعد میں آ کے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا 20 نیکیاں اس کے لیے ہو۔ پھر ایک بندے نے آ کے یوں سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا 30 نیکیاں اس کے لیے ہو۔ تو یہ سلام کرنے سے نیکیوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہے۔
مختصر سا کلمہ ہے، ثواب کتنا بڑا ہے۔ ہاں ایک روایت کے اندر یوں بھی آتا ہے، غالباً حضرت معاذ یا حضرت انس کی روایت کے اندر یوں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے سلام یوں کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اس نے مغفرتہ کے لفظ بھی جو نے اضافہ کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تیرے لیے 40 نیکیاں ہوں۔ لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ سلام کی انتہا جو ہے وہ وبرکاتہ پر۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے سلام کیا، اس نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد ایک اور لفظ کا اضافہ کیا، تو آپ نے اس کو فرمایا ان السلام قد انتہا الی البرکہ۔ نا سلام کی انتہا جو ہے نا وہ وبرکاتہ کے لفظ پر ہے۔ لہذا زیادہ راجح قول یہ ہے کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے زائد الفاظ نہ کہے جائیں، بس اتنا ہی جو ہے نا وہ کہے جائیں۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں بعض اوقات عذرائے مزاح جو ہے نا اور بھی الفاظ جو ہے نا کہتے ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنت حلال ودوزخ حلال، یہ ایسے الفاظ کہنا خلاف شرع ہے، حرام ہے اور بدعت ہے، اور دین کا استہزاء اڑانا ہے۔ اس لیے ان الفاظ سے جو ہے نا وہ بچا جائے اور دین کے استہزاء کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیے، سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا یہ فرض ہے۔ فحیو کا لفظ جو ہے نا بتلا رہا ہے کہ اس کا جواب دینا جو ہے نا فرض بن جاتا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا جو ہے نا فرض ہے۔ پھر یہ بات بھی جو ہے نا وہ ذہن کے اندر رکھیے کہ جو سلام کرنا ہے، اگر آپ کسی مجلس کے اندر سے گزر رہے ہیں اور اس مجلس کو آپ سلام کر دیں بڑی اچھی بات، لیکن غیر مسلم کو سلام کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ کے اوپر سارے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں، مشرک بیٹھے ہوئے ہیں، بدعتی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سلام کرنا جائز نہیں۔ مسلمانوں کو سلام کرنا جو ہے نا وہ جائز ہے، غیر مسلم کو سلام کرنا جائز نہیں۔ ہاں کسی محفل کے اندر مسلمان اور غیر مسلمان دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، مکس بیٹھے ہوئے ہیں، پھر سلام کر سکتا ہے، لیکن نیت یہ کرے کہ میں مسلمانوں کو سلام کر دوں، کافروں کو سلام نہیں کرتا۔ کافر کو سلام جو ہے نا کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کافر بادشاہوں کو بھی خطوط لکھا کرتے تھے نا تو آپ سلام یوں کیا کرتے تھے، والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس کے اوپر جس نے ہدایت نامے کو قبول کر لیا اور اس کی اتباع کی۔ اب اگر وہ ہدایت نامے کو قبول کر لیتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر کی سلامتی کے مستحق ہیں، نہیں کرتے تو نہیں ہیں۔ اس لیے غیر مسلم کو سلام کرنا جو ہے نا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو جو ہے نا وہ سلام کریں، سوار جو ہے نا وہ پیدل کو جو ہے نا وہ سلام کریں، اور قلیل جماعت جو ہے وہ کثیر کو جو ہے نا وہ سلام کریں۔ اسی طرح بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، ان کی مشغولیت کی وجہ سے، ان کی مصروفیت کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ نمبر 1 غیر مسلم کو سلام کرنا جائز نہیں۔ نمبر 2 اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار میں مشغول ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، اس کی توجہ اللہ رب العزت کی جانب ہے، یہ اس کو سلام کر رہا ہے جی اونچی آواز سے۔ تو جو بندہ نماز پڑھ رہا ہو، ذکر اذکار کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، اس کو سلام کرنا بھی جائز نہیں۔ اور یہ غلطی اکثر مسلمانوں کے اندر جو ہے نا وہ دیکھی جاتی ہے۔ باہر سے آتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، اب لوگ ظاہر بات ہے مسجد کے اندر تو کوئی بھی فضول نہیں بیٹھتا، کوئی تلاوت کر رہا ہوگا، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوگا، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہوگا، کوئی نوافل جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہوگا۔ باہر سے آگے اونچی آواز سے مسجد کے اندر جو ہے نا وہ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی درست نہیں ہے۔ دیکھو آگے والا جو آدمی ہے وہ کر کیا رہا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر عبادت کے اندر مشغول ہے تو اس کو سلام کرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ اور ظلم کی انتہا تو اس وقت دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ بعض اوقات نماز کھڑی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، نمازی جماعت جو ہے نا وہ کی صورت میں صف بندی کے اندر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، باہر سے ایک آدمی آتا ہے اونچی آواز سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بھائی خدا کا خوف کرو، کس کو سلام کر دو؟ اگر جماعت نہیں بھی کھڑی تو پھر بھی مسجد کے اندر آ کے نمازیوں کو
سلام کرنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ وہ ذکر اذکار میں مشغول ہیں، وہ تلاوت میں مشغول ہیں، وہ نوافل کے اندر مشغول ہیں. تم ان کی توجہ کو دوسری طرف کرنا چاہ رہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو تو اس کو بھی جو ہے نا وہ سلام نہ کیا جائے. اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے نا بیت الخلاء کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی جو ہے نا وہ سلام نہ کیا جائے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی بندہ غیر شرعی امور کے اندر مشغول ہو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے. مثال کے طور پہ کوئی شطرنج کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے نا تاش کھیل رہا ہے، کوئی جناب اس طرح کا غیر شرعی جو کھیل ہیں جو حدیث مبارکہ کے اندر جن کی ممانعت جو نہ آئی ہے وہ کام کر رہا ہے. اسی طرح کوئی بندہ میوزک سن رہا ہے جی، ناچ گانے کے اندر مصروف ہے جی، مشغول ہے جی، تو ایسے بندے کو جو غیر شرعی کام کر رہا ہو اس کو بھی سلام کرنے کی اجازت نہیں. علماء نے یہ مسئلہ بھی جو ہے نا وہ لکھا ہے. بہرحال اسلام کے اندر جو ہے نا وہ پہل کرنی چاہیے. اسی طرح یاد رکھیے اگر کوئی رستے میں نوجوان عورت گزر رہی ہو اور فتنے کا خدشہ ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. نوجوان عورت اجنبی اگر ہو تو اس کو بھی سلام کرنا بعض علماء نے تو مکروہ لکھا ہے. ہاں آپ کی کوئی عزیزہ جا رہی ہے، کوئی رشتہ دار جا رہی ہے، کوئی جان پہچان والی ہے یا کوئی بڑی عمر کی عورت ہے، آپ اس کو سلام کرتے کوئی حرج کی بات نہیں. ہمارے محلے کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی جان پہچان والی خواتین جو ماؤں بجا ہوتی ہیں وہ بعض اوقات سامنے آتی ہیں تو میں ان کو بھی سلام نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات وہ شکوہ بنا لیتی ہیں. میری والدہ کو آ کے کہا کرتی تھی ہم گزر رہی تھیں جس نے ہمیں سلام نہیں کیا جی، اس نے ہمیں سلام نہیں کیا. وہ میری والدہ کے پاس آ کے بیٹھتی، اب جو ہے نا وہ شکوہ کر دی ہیں جی اس نے ہمیں سلام نہیں کیا. اب تھی بھی وہ بڑی عمر کی، اگر ان کو سلام کر دیا جائے کوئی حرج کی بات بھی نہیں، لیکن دیکھنے والا جو آدمی ہے وہ کیا سمجھے گا؟ اس کو تو نہیں پتہ یہ کون ہے، یہ اس کی عزیزہ ہے، اس کی رشتہ دار ہے، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ضرورت ہے سلام کرنے کی. اچھا بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے محلے کی بوڑھی عورتیں وہ مجھے خود سلام کرتی ہیں تو پھر بعض اوقات ان کو جواب دے دیا جاتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسی صورت میں کوئی قباحت نہیں. لیکن بہرحال علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے عورت اجنبی ہو، نوجوان ہو، فتنے کا خدشہ ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے نا اس کو سلام نہ کیا. ہاں رشتہ دار ہو یا بوڑھی ہو تو پھر جو نا اس کو سلام کیا جا سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے اگر نوجوان عورت رشتہ دار بھی ہو تو اس کو بھی رستے کے اندر سلام کرنے سے گریز کریں. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے، اس عورت کو پتہ ہے کہ یہ ہم دونوں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. دیکھنے والے کو تو نہیں پتہ، وہ تو دیکھ کے باتیں بتائے گا. ہاں کوئی بندہ بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، وہ اگر جو ہے نا کسی کو بیٹی سمجھتے ہوئے سلام کرتا ہے یا جو ہے نا وہ عورت جو ہے نا اس کو بڑھاپے کی وجہ سے سلام کرتی تو بالکل جائز ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پہ جو ہے نا وہ سلام کرنے کی اجازت جو ہے نا وہ نہیں دی گئی. اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت گھروں کے اندر داخل ہوتے ہو تو اس وقت بھی سلام کیا کرو. وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جس وقت گھر کے اندر داخل ہوتے ہو تو سلام کیا کرو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو. یہ ایسا بہترین تحفہ ہے، ایسا برکت والا تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو عطا کیا. اور ظاہر بات ہے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا آج گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے آپ سلام کریں گے، کل کو آپ کے بچے بھی آپ کو سلام کریں گے. آپ کی زبان سے آپ کی آل اولاد کے لیے دعائیہ کلمات نکلے گا، ان کی زبان سے آپ کے لیے دعائیہ کلمات نکلے گا تو اللہ کی رحمت ضرور بضرور جو نا متوجہ ہوگی. اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر گھر خالی ہو تو خالی گھر کے اندر بھی داخل ہوتے ہوئے یہ الفاظ جو ہے نا وہ کہہ لینے چاہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ظاہر بات ہے اس وقت سامنے تو کوئی ہے نہیں کہ آپ اس کو یوں کہیں السلام علیکہ یا السلام علیکم، تو یوں جو ہے نا وہ کہہ دیا کریں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا پاکیزہ کلمہ ہے
ایسا بہترین کلمہ ہے، ایسا دعائیہ کلمہ ہے جس کو ادا کرنے سے ایک مومن مسلمان کے دل کے اندر محبت جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس میں مومن کے لیے دعا بھی ہے اور اس میں مومن کا حق بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر 5 قسم کے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے رد السلام، کہ وہ سلام کا جواب دے۔ پھر اس میں فرشتوں کی موافقت بھی ہے کہ سلام کا جواب دینا جو ہے یہ فرشتوں نے ہمیں جو ہے نا وہ سکھلایا تھا۔ پھر اس میں محبت کا اظہار بھی ہے، پھر اس میں امن اور سلامتی کی دعا کا پہلو بھی ہے، پھر اس میں اس بات کا اظہار بھی ہے کہ جو بندہ سلام کر رہا ہے دوسرا بندہ کو یہ باور کرا رہا ہے گویا کہ میرے ہاتھ اور میری زبان سے تیرا جسم جو ہے نا مجھ سے محفوظ ہے، اس کو کوئی تکلیف جو ہے نا وہ نہیں پہنچیں گی۔ اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا حکم آپ مان رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہوئے سلام کرے، بلکہ بعض روایات میں تو یوں بھی آتا ہے کہ اگر آپ ایک بندے سے مل کے آپ پرے ہٹے ہیں اور درمیان کے اندر صرف دیوار کی رکاوٹ آ گئی ہے یا درخت کی رکاوٹ آ گئی ہے، پھر درخت کی رکاوٹ کے بعد آپ اس سے ملاقات آپ کی ہو گئی ہے، تو اتنی قلیل مدت کے بعد پھر آپ دوبارہ ملاقات کے وقت آپ اس کو سلام کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اس جملے کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ عام ہونا چاہیے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سلام کو عام کیا جائے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کا حساب جو ہے نا وہ لینے والے ہیں، ہر چیز کا حساب جو ہے نا اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ اب اللہ جانتے ہیں کہ سلام کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے، سلام کیا ہے یا اس نے بد دعا دی ہے، جیسے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بعض اوقات بد دعائیہ کلمہ بھی کہتے تھے، سلام کی بجائے السلام علیکم کہہ دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو کہا وعلیکم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سن رہی تھی تو انہوں نے بڑی سختی کا جواب دیا، وعلیکم السلام ولعنت اللہ وغضب اللہ، اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اتنی سختی؟ اما عائشہ فرماتی یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں کہ اس نے آپ کو بد دعا دی، اسلام نہیں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے سن بھی لیا اور میں نے اس کو جواب بھی دیا ہے، اور اللہ میرے جواب کو ان کی میری نکلی ہوئی بد دعا کو ان کے حق میں قبول کرے گا اور ان کی بد دعا کو میرے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، حساب کتاب لینا اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ جانتا ہے کون اخلاص کے ساتھ اور محبت کی وجہ سے سلام کر رہا ہے اور کون جو ہے نا بد دعائیہ کلمات جو ہے نا وہ نکال رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اب پیچھے آپ نے مختلف امور جو ہے نا وہ پڑھے ہیں، پچھلے درس کے اندر آپ نے سفارش کے متعلق نیکی کے امور کے متعلق پڑھا، اس سے پیچھے جہاد کا مسئلہ جو ہے نا پڑھا، آج کے سبق کے اندر آپ نے اسلام والا مسئلہ پڑھا۔ یہ جتنی باتیں جو ہے نا وہ کی جا رہی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے، جہاد ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا دیگر جو قربانی کا مسئلہ ہو، ان کے اوپر عمل کیوں کرایا جا رہا ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے جی، اللہ لا الہ الا ہو، تاکہ اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے آرڈر چلنا ہے تو صرف ایک اللہ رب العزت کا چلنا ہے، اقتدار ہے تو صرف ایک اللہ رب العزت کا ہے، حاکمیت ہے تو صرف ایک اللہ رب العزت کی ہے، تسلط ہے تو صرف ایک اللہ رب العزت کی ہے، ملوکیت ہے تو صرف ایک اللہ رب العزت کی ہے، اقتدار اسی کا چلے گا، حکم اسی کا چلے گا۔ کیوں؟ معبود جو ہے، جب وہ معبود ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کا کہا مانے۔ جہاد والا حکم آ گیا وہ تسلیم کرے، نماز والا حکم آ گیا وہ تسلیم کرے، سلام والا حکم آ گیا وہ تسلیم کرے، قربانی والا حکم آ گیا وہ تسلیم کرے، حج والا حکم آ گیا وہ تسلیم کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہو کے اس بات کا حقیقت کے اندر اپنے عمل کے ساتھ اظہار کرے کہ واقعتاً معاشرے کے اندر حاکمیت صرف ایک اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس لیے مسئلہ توحید کا ذکر جو ہے نا وہ کر دیا کہ معبود جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کو مانو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی جو ہے نا تمہارے لیے فریاد رس نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی دستگیر نہیں، لا الہ الا ہو۔ یہ ساری صفتیں اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ جب یہ ساری صفات کارسازیہ کا مالک وہ ہے
تو پھر تمہاری عبادت کے بھی لائق وہ ہے، تمہاری سجدوں کے بھی لائق وہ ہے، تمہاری طواف کے بھی لائق وہ ہے، تمہاری مالی اور جانی جو ہے نا قربانی کا بھی جو ہے نا وہ لائق وہی ہے۔ اس لیے یہ ساری عبادات اسی کے ساتھ خاص کرو۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور بضرور تم کو قیامت کے دن جو ہے نا وہ جمع کرے گا، اور وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ضرور آئے گا، آ کے رہے گا۔ جو بندے شک کرتے ہیں وہ بھی توجہ کے ساتھ سن لیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم نے اللہ کے دربار کے اندر کھڑا ہونا ہے، اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے یہ احکام میں نے تمہارے اوپر نازل کیے تھے، تم نے ان کو تسلیم جو ہے نا وہ کیوں نہیں کیا تھا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کی باتیں تو سب سے زیادہ سچی باتیں ہیں، اللہ سے بڑھ کے سچ بولنے والا ہے کوئی نہیں۔ اس کائنات کے اندر سب سے سچا ہستی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے۔ لہٰذا جب اس کی ذات بھی سچی ہے، اور اس کا کلام بھی سچا ہے، اور اس کے احکام بھی سچے ہیں، اور اس کے وعدے بھی سچے ہیں، اور اس کے جو ہے نا وعیدات بھی سچی ہیں، تو پھر انسان کو چاہیے